السلام علیکم۔ ہم آپ کو معلوماتی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بلب ایجاد کرنے والے انسان کے بارے میں بتائیں گے۔ نام تھامس ایلوا ایڈیسن، تاریخ پیدائش 11 فروری 1847۔ دوستو، تھامس ایک ایسا انسان تھا جسے لوگ پاگل کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے ہار مان جانا اور دوبارہ کوشش نہ کرنا، لیکن کامیاب ہونے کے لیے آپ کو تب تک کوشش کرنی چاہیے جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ یہ ماننا تھا تھامس کا، جس نے سینکڑوں بار ناکامیوں کے بعد آخرکار اس کی کوششیں رنگ لے آئیں اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، تھامس بچپن سے لوگوں میں پاگل اور سنکی مشہور تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا کیڑے مکوڑے کھا رہی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید اڑنے کے لیے کیڑے مکوڑے کھانے پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کیڑے مکوڑے اکٹھے کیے اور اپنے دوست کو کھلا دیے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کا دوست اڑ سکتا ہے کہ نہیں۔ اڑنا کیا تھا، ان کا دوست بیمار ہو گیا۔ جب ان کے دوست کی والدہ کو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو کیڑے مکوڑے کھلا دیے ہیں، تو دوست کی والدہ نے تھامس کی بہت بےعزتی کی۔ تھامس اسکول تو جاتا نہیں تھا، کیونکہ جب تھامس کو ایک اسکول ڈالا تو وہ پڑھائی میں بالکل زیرو تھا، کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا۔ تو اس کے استاد نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ آپ کا بچہ کچھ نہیں پڑھتا، نہ کچھ سیکھتا ہے، برائے مہربانی آپ اس کو لے جائیں اور کسی کام پر لگا دیں۔ تو تھامس کی والدہ نے تھامس کو گھر میں پڑھانا شروع کر دیا اور اس کو اخبار بیچنے پر لگا دیا۔ وہ ٹرین میں اخبار بیچنے لگا اور ساتھ ٹرین کے پچھلے ڈبے میں تجربے کرنے لگ گیا۔ اس کو جو پیسے ملتے، وہ ان پیسوں سے نئے نئے تجربے کرنے کی چیزیں خرید کر لاتا اور نئے نئے تجربات کرتا۔ ایک دن اس کا تجربہ غلط ہو گیا اور ٹرین کے ڈبے میں آگ لگ گئی۔ ٹرین کے مالک کو جب پتہ چلا تو اس نے تھامس کو مارا اور اس کو نکال دیا۔ بعد میں تھامس ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ اس دوران اس نے پیسے جمع کر کے گھر میں ایک چھوٹی سی لیبارٹری بھی بنائی تھی۔ ایک دفعہ فیکٹری میں ایک مشین خراب ہو گئی۔ تھامس نے اپنے مالک سے بات کی اور کہا، اگر آپ اجازت دیں تو مشین کو میں چیک کروں، جس پر مالک نے کچھ دیر سوچا اور کہا، تم بھی چیک کر لو۔ تو اس نے مشین کو چیک کیا اور کافی محنت کے بعد مشین ٹھیک کر دی۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوا، تو اس نے ساری مشینوں کو تھامس کے حوالے کر دیا اور کہا، آج کے بعد ان مشینوں کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس کے بعد تھامس نے بہت سی چیزیں ایجاد کیں۔ حالانکہ تھامس سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا، لیکن سائنٹسٹ تو کیا، اس کو کوئی اپنا اسسٹنٹ بھی رکھنا گوارا نہیں سمجھتا تھا۔ اس لیے اس نے پیسے جمع کر کے اپنے گھر میں لیبارٹری بنائی تھی۔ دوستو، تھامس بہت کم سوتے تھے۔ اپنے گھر کی لیبارٹری سے ریسرچ شروع کر دی اور سینکڑوں کوششوں کے بعد انہوں نے بلب ایجاد کر دیا۔ ساتھیو، اس بلب کی ایجاد کی وجہ سے انہوں نے دنیا کو روشن کر دیا۔ انہوں نے اپنی ایجادات میں تقریباً 1040 چیزیں بنائی ہیں، جس میں فلم میں آواز بھرنا، مووی کیمرہ، کاربن مائکرو فون وغیرہ، اور اینڈ میں بلب ایجاد کیا۔ دوستو، لائق اور کامیاب انسانوں میں ایک بات ہوتی ہے، وہ پڑھتے نہیں بلکہ سیکھتے ہیں۔ 1915 میں تھامس کو نوبل پرائز ملا۔ 18 اکتوبر 1931 کو ذیابیطس کی وجہ سے وفات پائی۔ ہمیشہ سیکھنا چاہیے، کچھ نیا کوشش کرنی چاہیے۔ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدم ضرور چومتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔